ایک شخص ایسا بھی تھا، وہ بھی ایسے ہی کرتا تھا، بلند شہر کا تھا وہ. بہت دنوں میں یہ واقعہ مجھے یاد آنے لگا، بہت پچھلی تقریروں میں کہا تھا میں. بلند شہر کا تھا. جب تقریر ہوتی تھی تو وہ بھی دو چار سے ایسے ہی ہنسی مذاق ٹھٹے کرتا تھا، مولویوں کی مذاق اڑاتا تھا، دینی اسلامی باتوں پہ منہ بناتا تھا. حسین پاک کا ذکر چل رہا تھا، بیان کر رہا تھا، جیسے ہی مذاق اڑائی اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ میں کینسر دے دیا. کینسر دے دیا. کتنے جا کر کے دیکھو ایمس میں، جی وی پنت میں دیکھو کتنے بچے بچیاں رو رہی ہیں جن کی ماں کے پیٹ میں گانٹھیں. کتنے ایسے ہیں ان کے گھر میں علاج کرانے کو روپیہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. تم کس چکر میں ہو؟ کہاں ہو؟ ہم خالی کود لیے ہنس لیے. ذرا جا کر کے ہاسپٹل میں دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا. ہم دنیا دیکھتے ہیں. جیسے ہی اس کے منہ میں کینسر ہوا، اس نے کہا میں نہیں لاؤں گا، میں تو اپنے پیار کی اپنی مرضی کی لڑکی دلی کی لڑکی لے آیا اپنے ساتھ میں شادی کر کے. وہ بھی جنس پینٹ پہنتی تھی، دو چار اور بوائے فرینڈ رکھتی تھی اپنے، دو چار لفنگے اور لگے رہتے تھے اس کے ساتھ. بڑی بڑی گاڑیاں تھی، لیکن اب بھی نہیں ڈرا. جب کینسر ہو گیا اب بھی نہیں ڈرا. اللہ اللہ اب بھی نہیں ڈرا. جی وی پن جاتا رہا، دلی جاتا رہا، علاج ہوا. ڈاکٹروں نے فیل کر دیا، اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، جاؤ جی لو. اب سوچا میری گاڑی کا کیا ہوگا، بیوی چھوڑ کے بھاگ گئی، میری جائیداد کا کیا ہوگا، میرے کھیت اور پلاٹ کا کیا ہوگا. اب پریشان ہو گیا. ڈاکٹروں کو اس نے بلا لیا. 8-10 لاکھ روپے میں امریکہ تک کے ڈاکٹر آئے، میٹنگ لی. امریکہ کے ڈاکٹر نے یہ جملہ کہا تھا، اس کی کوئی دوا نہیں ہے، کوئی دوا نہیں. آخری سٹیج پہ ہاں تمہارے یہاں گرو ہوتے، تمہارے یہاں فقیر ہوتے، تمہارے یہاں مولوی ہوتے، تمہارے یہاں ایک بک ہوتی ہے جس کو وہ قرآن کو کہہ رہا تھا، تمہارے یہاں کتاب ہوتی ہے. اگر کوئی گرو پڑھ کے پھونک دے، دعا کر دے کوئی فقیر، تب تو تم ٹھیک ہو سکتے ہو، ورنہ اس کی کوئی دوا ہے ہی نہیں. آ گیا پلٹ کے، آ گیا پلٹ کے، نکل گیا غرور، ختم ہو گیا، پلٹ کے آ گیا. جیسے ہی پلٹ کے آیا، اب امام صاحب کے پاس آ کے رونے لگا، حضور معاف کر دو، میں نے بہت مذاق اڑائی. کہا کیوں؟ تم تو چوراہوں پہ کھلی اڑاتے تھے، 8-10 لفنگے لڑکے رہتے تھے، ان کو گٹ کے اٹھ کے دیتے رہتے تھے، ادھر سے پیسے پھینکے ادھر سے پھینکے، ایسا کرا ویسا کرا. اور ٹھٹے ایسے آدمی کے ساتھ 10-20 ہو ہی جاتے جس کے بعد فری میں پیسہ مل گیا. نٹھلے نکمے کتنے گھوم رہے ہیں. اللہ اللہ اب کہنے لگا اب تو بڑا پریشان کا، ایسے ایسے بتایا، مزاروں پہ جانے لگا، اللہ والوں میں جانے لگا، مگر کہیں سنوائی نہیں ہو رہی ہے. میں نے ایک تقریر میں بیان کیا تھا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. قرآن کے بارے میں بولا تھا، قرآن میں ہر چیز کا بیان، اور قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے، شفا بھی ہے. بے شک، سبحان اللہ. ہر بیماری کا علاج ہے. پکڑ لیا اس نے. قاری وسیم رہتے تھے وہاں پہ، امام صاحب. میں جسپور میں پڑھاتا تھا اس وقت، پتہ نہیں یہ آصف کمال پڑھتے تھے میرے پاس، پتہ نہیں ان کا آگے پیچھے کی بات ہے، کیونکہ یہ بھی میرے پاس پڑھیں. اب وہاں پہ اللہ، اب پکڑ لیا. امام قاری وسیم نے فون کیا، بولے حضور ایسے ایسے معاملہ ہے، اور بہت بدتمیز آدمی تھا، اور ایسے ایسے ایسے، کیا کریں، مرنے دیں اس کو. آدمی غصہ ہوتا. میں نے کہا نہیں بیٹا، بھولا بھٹکا آ جائے کوئی بات نہیں، ایسا کرو اس سے توبہ کرا دو کہ آج کے بعد اللہ والوں کے نام پہ ہنسی مذاق نہیں، ٹھٹا نہیں، امام حسین کے تعلق سے کوئی منہ نہیں بنانا، کسی بھی اللہ والے کی شان میں کوئی گستاخی نہیں، کسی عالم کی شان میں گستاخی نہیں. اس سے کہہ دو کھل کے توبہ کر لے، اور انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھے، اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کے پھونکو. اللہ. قاری وسیم نے جب ایسا کیا، اور انہوں نے پڑھ کے جب پھونکا، اس کا پس آنا بند ہو گیا، ریلیف مل گئی، اسے لگا سکون ہو گیا، ٹھیک ہونے لگا. اب تو بڑا
खुश्त ऐलान कराने लगा, कहा मेरे बारे में का तारीख ले लो, मुझसे भी बात कराने लगा। बीबी चली गई, माँ बाप थे ही नहीं। उसने सारे दोस्तों को, जिनको शराब पिलाता था, जिनको जुए खिलाता था, जिनको सूद पे पैसे रुपये देते था, जिसकी बहन बेटियों की इज्जत नीलाम कराता था, सबसे तौबा कर ली, छोड़ दी, दाढ़ी रखा ली, नमाज पढ़ने लगा और कहने लगा हुजूर मैं अब शादी करना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है, शादी करना है? कहा तुम्हारे गांव में अगर कोई बेवा औरत हो और तुम्हारी उम्र कितनी है? बोला 35 साल की हो गई होगी। मैंने कहा ठीक है, कोई 30-35 साल की अगर कोई बेवा औरत हो और उसकी कोई बेटी हो जिसके रिश्ते नहीं आते हो, उसके साथ शादी कर लो। उसने ढूंढा तलाशा, गांव में एक औरत निकल गई। उसने कहा ऐसे ऐसे, कहा मेरा पैगाम मेरे बारे में बता। उसने बताया जाकर कि सैयद साहब ने यूं ऐसे वैसे, तो वो रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। इतना बड़ा मालदार, इतने पैसे वाले, और उसकी 2 बेटियां और थी। उसने शादी करने के, उसने रिश्ता करने के बाद उसने कहा जो मेरी इन 2 सालियों से अगर रिश्ता करेगा तो 7-7 लाख रुपए का उसे मकान दूंगा या फिर कारोबार के लिए पैसे ले ले, मगर शर्त यह है कि नमाजी हो। उसने मेरी तारीख ले ली, 17 तारीख थी, जुमे का दिन था। मैंने कहा जुमे के दिन आ रहा हूं, जुमे में तकरीर करूंगा, नमाज पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद तुम्हारा निकाह होगा। सारा पूरा खर्चा उसने उठाया, गांव वालों को दावत दी, जहेज भी लड़की वालों से, मगर पैसा इसी का था। अल्लाह अल्लाह पूरा खर्चा, मैं पहुंच गया, निकाह पढ़ा दिया। अल्लाह अल्लाह वो बीबी दुआएं दे रही है, बेवा लड़की दुआएं, उसकी माँ दुआएं दे रही है। कुछ दिन गुजरते हैं मगर उसका फिर वो कैंसर हरा हो गया, फिर उसका कैंसर हरा हो गया। अल्लाह, फिर डॉक्टरों ने कह दिया अब ये नहीं बचेगा। अब तो जो उसकी बीबी इत्तेफाक से पेट से थी, बच्चे की उम्मीद थी, गरीब बीबी को जब पता चला ना तो आंखों में आंसू आ गए। गरीब की लड़की जो सुकून दे देती है, वो मालदार की लड़की तुम्हें बुलेट अपाचे तो दे सकती है मगर सुकून नहीं दे सकती। वो गरीब की बेटी, गरीब की रो रो करके दुआ कर रहे हैं, अल्लाह पहले तो मेरा शौहर मिलता नहीं था, मिल गया, ऐ अल्लाह वो बचेगा नहीं, ऐसी बीमारी है मुझे पता भी नहीं था मौला, इससे तो मेरा निकाह होता ही नहीं, ऐ अल्लाह मेरे शौहर को ठीक कर दे, दुआएं कर रही है। सूरह वाक़िया मैंने तकरीर में बयान किया था, अगर जो बीवी 3 मरतबा रात को सूरह वाक़िया पढ़ के दुआएं करे तो उस बीबी की शौहर के हक में ऐसी दुआ होती है जैसे फातिमा की दुआ हजरत अली के हक में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआएं कर रही, बेचारी न खा रही है न पी रही। ऐसे वक्त में तो वैसे गिरी पड़ी रहती लड़की, उससे खाया पिया नहीं जाता, 4था-5वां महीना, परेशान थी। बीबी से कहा तुम परेशान मत हो, तुम परेशान मत हो, अल्लाह जिंदगी देगा तो ठीक है, मौत देगा तब भी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। तकरीर सुन ली। उसने कहा तुम ऐसा करो, सैयद साहब से बात करो हैंड फ्री करके। उसने बात करी, कहा हुजूर एक बात बताएं, कुरान में कोई ना कोई तो आयत होगी जो कैंसर का इलाज हो। मैंने कहा बेटा है तो, मगर अगर कर लो तो है इलाज, अगर कर लो तो। मैंने कहा अल्लाह ताला के 99 नाम पढ़ो। कितने नाम है? और मैंने कहा 28वें सिपारे की आयत, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन अल अज़ीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर अल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीजुल हकीम। मैंने उसका नाम पूछा, उसके नाम के आदद निकाल के बता दिया। बेटा इतनी मर्तबा पढ़ लो। कहने लगी हुजूर कब पढ़ूं? मैंने कहा तहज्जुद में पढ़ लो। अल्लाह अल्लाह
اللہ وہ لڑکی روزانہ رات کو تہجد میں پڑھتی ہے اور رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہے. 1 مہینہ دعا کرتے کرتے روتے روتے گزر گیا. بیچاری سوکھ کے کانٹا ہو گئی. ایک تو ویسے ہی امید سے تھی, تھوڑا سا کھانا کھا رہی ہے, اب اگر چل رہی ہے تو چکر آ رہا, بیٹھ رہی ہے تو چکر آ رہا, اٹھ رہی ہے تو چکر آ رہا. اب محرم کا مہینہ آ گیا. جیسے ہی محرم کا مہینہ آیا, 1 دن 2 دن 20 محرم گزر, 21ویں رات آتی ہے جو حضرت علی کی شہادت کی رات ہے. پڑھتے پڑھتے قرآن سامنے تھا, دعا مانگ رہی تھی, چکر آ گیا, آنکھوں کے نیچے اندھیرا, بہت زیادہ چکر آیا تو اس نے سوچا میں تھوڑی دیر دیوار سے ٹک جاؤں. جیسے ہی دیوار سے ٹکی ہے, آنکھ لگی ہے تو سر سے دوپٹہ اتر جاتا ہے, چادر جو اوڑے تھی وہ اتر جاتی ہے. اللہ, کوئی آنے والی تھی اور سر پہ دوپٹہ سنبھال کے, چادر سنبھال کے کہتی ہے, بیٹی تو میرے بچوں کا صدقہ مانگ رہی ہے اور خود سو رہی ہے. کہا میرے بچوں کا صدقہ مانگ رہی ہے اور خود سو رہی ہے. اللہ اللہ, وہ لڑکی کہتی ہے جب میں نے آواز سنی تو میری آنکھ کھل گئی, کوئی نہیں تھا. میں نے دیکھا قرآن شریف کھلا ہوا, قرآن شریف میں سے ایک ہری لائٹ نکلی. یہ سب کچھ قاری وسیم صاحب نے بیان کیا تھا. وہ لائٹ نکلی, اللہ اللہ, اور وہ لائٹ اس لڑکی کے چہرے پہ گری, اس کی آنکھ اور کھل گئی. اللہ اللہ, وہ لڑکی کہتی ہے وہی ہری لائٹ میرے شوہر کی چارپائی میں چلی گئی, میں دیکھ رہی ہوں سر سے لے کے پاؤں تک وہ ہری لائٹ اتر جاتی ہے. وہ لڑکی بولی میں نے دیکھا مگر چکر آ گیا, دیوار سے ٹک گئی, آنکھیں بند کر لی. کسی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا جا جا جا, اٹھ جا, تیرا شوہر ٹھیک ہو گیا. بے شک, سبحان. اتنے میں اذان ہونے لگی اور جیسے ہی اذان ہوئی وہ لڑکی اٹھی, خوشی کے مارے قرآن کو چوما بند کرا, جا کے شوہر کے اوپر گر گئی. کہا اٹھو تم ٹھیک ہو گئے, اٹھو تم ٹھیک, جیسے پاگل نہیں ہوتے. کہا خوشی کے مارے, کہا اٹھو تم ٹھیک ہو گئے. وہ لڑکی کہنے لگی ٹھیک ہو گئے تم. اللہ, وہ سمجھا نا میری بیوی کمزور ہو گئی, دماغ کا توازن ایسے ہو گیا, بیچاری پر لوڈ بہت ہے, اوپر پیٹ سے, سمجھے یہ ساری باتیں. بیوی کے سر پہ ہاتھ پھیرایا, بٹھالا, پانی لایا, پانی پلایا. کہا پریشان مت ہو, ہاں میں ٹھیک ہو جاؤں گا. لیکن بیوی کہاں مانے, بیوی والی تم ٹھیک ہو گئے, جاؤ, میں نے کہہ دیا, مجھے بتا دیا ٹھیک ہو گئے. کہا کس نے بتایا؟ کہا مجھے لگتا میں حسن حسین کا صدقہ مانگتی تھی, انہوں نے یہ کہا میرے بیٹوں کا صدقہ تجھے مل گیا, شاید فاطمہ ہوں گی. اللہ اللہ, جب اتنا کہا میرے شوہر میرے کہنے سے تم چلے جاؤ, جاؤ دلی چلے جاؤ اور جا کر کے تم اپنا چیک اپ کراؤ, انشاءاللہ تم ٹھیک ہو گئے. میرا قرآن پہ ایمان ہے, میں نے دیکھا ہری لائٹ نکل رہی تھی, جاؤ میرے شوہر لگتا تم ٹھیک ہو گئے. کہا چلو ناشتہ بناؤ, ناشتہ کرا. بی بی کا دل سمجھانے کے لیے گاڑی تو کھڑی تھی, دلی چلا گیا. سبحان اللہ. جیسے ہی دلی گیا, جی وی پنتھ میں اس نے چیک اپ کرایا تو نارمل آیا. اب تو اس کا دل میں دل پڑ گیا, ارے پھر اور بڑا والا جو چیک اپ تھا, پہلے تو چلو بیوی کو دکھا دوں ایسی چھوٹا موٹا چیک اپ, جب نارمل آیا تو اس کے دل اور مطمئن. اس نے بڑا چیک اپ کرایا, جو چیک اپ کرایا سارے نارمل. ڈاکٹر بولے یہ بتا تیرا سرجن کون ہے, یہ بتا تیرا علاج کس نے کیا ہے, تیرے کاغذ تو ہمارے یہاں ہے. امریکہ تک ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا, مگر بول تو ٹھیک کیسے ہوا. اللہ, وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میرا سرجن, میرا ڈاکٹر میری بیوی ہے. آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا میں مالدار کے چکر میں تھا, وہ چھوڑ کے چلی گئی. یہ غریب کی بیٹی نے اپنی جان میرے لیے داؤ پہ لگا دی اور مجھے ٹھیک کر دیا.
آج میری بہنیں اپنے شوہر کے لیے کیوں ایسی نہیں بنتی؟ اور تم بھی کیوں اپنی بیوی کے لیے ایسے نہیں بنتے ہو؟ آج گھر گھر میں کیوں جھگڑے ہو رہے ہیں؟ آج کیوں طلاقیں ہو رہی ہیں؟ آج کیوں مار پیٹ ہو رہی ہے؟ ذرا ذرا بات پہ تم اپنی بیوی پہ جوتا چپل اٹھا لیتے ہو، تماچے مارتے ہو، گالیاں بکتے ہو۔ میرا موضوع یہی تھا، یہی آنا تھا مجھے۔ اللہ اللہ کہنے لگا، میری بیوی نے میرا علاج کیا اور آنکھوں میں آنسو آنے لگے، کہنے لگا میری بیوی تم پہ قربان ہو جاؤں۔ اللہ اللہ خوش ہو گیا۔ ڈاکٹر بولا تمہاری بیوی کیا MBBS ہے بتاؤ؟ کہا نہیں۔ کہا MD؟ کہا نہیں۔ کہا BMS؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کون سی ڈاکٹر ہے؟ کہا وہ روحانیت کی ڈاکٹر ہے، اس نے قرآن سے علاج کیا ہے۔ قرآن سے کہا اپنی بیوی کو ہفتے میں ایک دن ہمارے یہاں رکھ دو، ہم منہ مانگی تمہیں تنخواہ دیں گے، ایسے ڈاکٹر کی ہمیں ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگا وہ پاگل ڈاکٹر، سنو وہ میری بیوی مجھ سے دل و جان سے پیار کرتی ہے، اس نے اپنے اللہ سے مانگا، میں سوتا تھا وہ رات رات بھر روتی تھی۔ آج کون سی ایسی بیوی ہے جو اپنے شوہر کے لیے رو رہی ہو؟ جانے کتنی میری بہنیں ایسی ہے، تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا، تمہارا شوہر سعودی عرب چلا جائے، تمہارا شوہر ڈرائیور ہو، تمہارا شوہر کہیں بمبئی یا چنئی وغیرہ چلا جائے، تو تم میلوں ٹھیلوں میں دوسرے لڑکوں سے باتیں کر رہی ہو، موبائلوں میں تمہارے SMS پکڑے جا رہے ہیں، موبائلوں میں تمہاری ویڈیو کالنگ پکڑی جا رہی ہے۔ میری بہن تجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لڑکا کہنے لگا میری بیوی نے مجھے قرآن سے ٹھیک کیا ہے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جتنے پیسے تھے اپنی بیوی کے لیے سونے کا ہار لے لیا۔ کہا آج اگر میرے پاس 10 لاکھ بھی ہوتے تو بیوی پہ قربان کر دیتا۔ اللہ 10 لاکھ جتنے ہوتے قربان کر دیتا۔ ہار لیا۔ ادھر وہ لڑکی کے کارنامے سنو۔ لڑکی دروازے پہ آئی تھی شوہر کو لکھانے، جاؤ میرے سرتاج، اور دعا کرنے لگی اے اللہ میرے شوہر کو ٹھیک کر دینا، مولا ٹھیک کر دینا۔ رات بھر اس لڑکی نے کچھ کھایا نہیں تھا، ایک تو پیٹ سے تھی بیچاری، سے سنبھل کے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی دروازے سے واپس آئی، میری طرف توجہ رکھو، جیسے ہی دروازے سے واپس آئی اسے سیدہ فاطمہ یاد آ جاتی ہے، اور جیسے ہی سیدہ فاطمہ آئی یاد آئی، اس نے وضو بنایا، سورہ نور اور سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کر دی، اور پڑھتے 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 قرآن کھلا تھا، وہ لڑکی دعائیں کر دی، اللہ میرے شوہر کی رپورٹیں نارمل آ جائیں، میرا شوہر ٹھیک آ جائے، ٹھیک ہو جائے۔ اس لڑکی کو چکر آیا، جیسے ہی چکر آیا لڑکی گری، سر پھٹ گیا، خون نکل نکل کے جم گیا، لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ بیچاری کا دوپٹہ اللہ جانے کہاں تھا، لیکن وہ بے ہوش پڑی ہے، قرآن کھلا ہے، کوئی گھر میں بچہ نہیں تھا، اللہ کوئی آدھا چمچ پانی ڈالنے والا نہیں تھا۔ ارے میری بہنوں، آج تم شوہروں سے لڑتی ہو، ذرا اسلامی تاریخ دیکھو، یہ بھی تو ہے، اور ابھی دنوں کی بات تھوڑی ہے، بلند شہر کی بات ہے، ابھی وہ زندہ ہے، لیکن ذرا سنو، اللہ اللہ وہ لڑکی کا سر پھٹ گیا اور وہ لڑکی بے ہوش پڑی ہے، بیچاری صبح سے لے کر کے دوپہر تک، ادھر 4 بج گئے، رپورٹیں کراتے کراتے، سارے چیک اپ کراتے کراتے، ادھر سے رپورٹیں ملنے میں 4 بج گئے، بیچاری نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، بے ہوش پڑی ہے، بے ہوش، مگر اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کی حفاظت کر رہے۔ قرآن